قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو پوری دنیا افغانستان اور انتہا پسندوں کو لے کر اپنے منصوبے بنا چکی ہے۔ امریکہ کے پاس ایک پلان ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر پڑوسی ممالک میں اپنے اڈے قائم کرے اور افغانستان پر نظر رکھے، لیکن اصل میں امریکہ افغانستان کی داخلی صورتحال پر نہیں بلکہ ٹارگٹ امریکہ کا کچھ اور ہے۔ امریکہ کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیوں وہ پاکستان سے بار بار اصرار کر رہا ہے کہ مجھے یہاں اڈا بنانے کی اجازت دے دو، جتنا چاہے پیسہ لے لو، FATF کی تلوار ہٹا دوں گا؟ کیا امریکہ کو صرف افغانستان سے لگاؤ ہے؟ کیا امریکہ چین کو قابو کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس تیاری میں پاکستان بھی چین کے ساتھ ساتھ کس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا؟ بھارت کا اس پورے معاملے میں کیا رول رہے گا؟ افغان حکومت کس طرح پاکستان کو مشکل میں ڈالنے والی ہے؟ دوستو یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب دے دے گی جو آپ کے ذہن میں پاکستان، امریکہ، چین اور روسی تعلقات کو لے کر پنپ رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو افغان غدار ضمیر فروش حکمران اشرف غنی اور بھارت چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر نہ جائے، اور اس پورے معاملے میں امریکہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کو نہ چھوڑے۔ دونوں ممالک افغانستان اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نہ نکلے بلکہ نیٹو کے ساتھ مل کر بڑی طاقت کے ساتھ افغانستان میں آ جائے، طالبان کے ساتھ جنگ جاری رہے، جس کی وجہ سے افغان حکومت کا تسلسل بھی جاری رہے گا۔ اب پاکستان کی اپنی اہمیت ہے اور یہ کیا چاہتا ہے، اس کا پلان بھی سب سے اہم ہے۔ پاکستان کے گرینڈ پلان کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان کے مسئلے کا حل سب سے اہم ترین ہے۔ پاکستان افغانستان میں کس طرح کا حل چاہ رہا ہے؟ پاکستان میں افغان طالبان کے حمایتیوں کی بڑی تعداد اب بھی موجود ہے۔ پاکستان کا رول سب سے اہم ترین ہے، کیونکہ افغانستان کا امن سب سے اہم ہے، کیونکہ چین پاکستان اور روس کے لیے سب سے اہم مستقبل کا منصوبہ ہے جو مکمل طور پر خطے کے حالات بدل کر رکھ دے گا۔ پاکستان کے لیے یہ لائف لائن جیسا ہے جس کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حیران کن طور پر پاکستان افغانستان کے امن کے لیے 200% بہترین پلان دے گا جو حقیقت میں افغانستان میں بھی کام کرے، یعنی افغانستان کا امن ہر صورت پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستو اسی مقصد کے لیے پاکستان نے افغان طالبان کے سامنے ایک پلان رکھا ہے جو افغان حکومت کی ہاں ہونے کے بعد رکھا گیا ہے۔ اس پلان میں افغان حکومت کی مرضی بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کی پہلی کڑی میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ افغان حکومت طالبان کو اپنی حکومت میں حصہ لازمی طور پر دے گی، جتنا ان کا حق بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ آرمی چیف اور DG ISI افغانستان گئے تھے، وہاں اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان نے شمالی اتحاد اور افغان حکومت کو سمجھایا کہ مسئلہ حل کرو۔ پاکستان نے طالبان کو یہ سمجھایا کہ اگر تم نے افغان حکومت بزور اسلحہ اقتدار سے الگ کیا اور اپنی حکومت قائم کی تو دنیا طالبان کی حکومت کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گی، جیسے ماضی میں طالبان کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اگر طالبان بزور طاقت حکومت بناتے ہیں تو پاکستان کو یورپ، امریکہ سمیت کئی ممالک کے تند و تیز سوالوں کے جوابات دینا ہوں گے۔ پریشر بڑھایا جا سکتا ہے، جس طرح ماضی میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اب پاکستان نے طالبان سے کہا ہے کہ جو حصہ عبوری سیٹ اپ میں مل رہا ہے تم اس کا حصہ بن جاؤ، کیونکہ اس میں تمہاری سب سے زیادہ بہتری ہے۔ امریکن رپورٹ کے مطابق اگر طالبان دوسرے طریقے یعنی طاقت سے افغان حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو تمام علاقے دوبارہ فتح کرنے میں 2 سال لگیں گے، مگر یہ بھی طے ہے کہ وہ یہ علاقے فتح کر لیں گے، لیکن اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں جو طاقت کے ساتھ حاصل کریں گے، کیونکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ پاکستان بھی
عالمی برادری کو چھوڑ کر طالبان کو تسلیم کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی FATF کی 27 شقوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، جس میں سب سے اہم ترین انتہا پسندی اور منی لانڈرنگ ہے۔ پاکستان نے طالبان سے کہا ہے کہ ابھی افغان حکومت کے عبوری سیٹ اپ کا حصہ بن جائیں۔ حصہ بننے کے بعد پاکستان انہیں روس، چین اور دیگر سینٹرل ایشیا ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے مواقع فراہم کرے گا۔ پاکستان کے ذریعے ان ممالک سے تجارت کی جا سکے گی۔ دنیا کے لیے افغانستان کے راستے کھولے جائیں گے اور آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو سیاسی طور پر مضبوط بنائیں اور افغان حکومت کا اقتدار سیاسی جیت کے ساتھ حاصل کریں۔ اس کے بعد جو اہم ترین پوائنٹ طالبان کا ہے وہ شریعت کا نفاذ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ سیاسی انداز میں حکومت حاصل کر کے اور افغانستان میں ترقی کی شرح بڑھا کر اپنے لیے 2/3 اکثریت حاصل کریں اور جس طرح کا چاہے قانون سازی کریں، شریعت کا نفاذ کریں۔ اس پر کسی بھی یورپی، امریکی یا کسی بھی ملک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پاکستان نے سمجھا دیا ہے کہ ملیشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور کئی اسلامی ممالک میں شرعی قوانین کا نفاذ ہے۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر ریاست کا اپنا اندرونی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی عوام یہ چاہتی ہے تو اس کو بین الاقوامی برادری نظر انداز نہیں کر سکتی۔ دوستو، اس پورے معاملے اور پاکستان کے رویے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے پاکستان کے مقابلے میں دیگر ہمسایہ ممالک سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ امریکہ نے 2 نئے ممالک سے فوجی اڈے اور بیسز مانگ لی ہیں۔ ان میں ایک تاجکستان اور دوسرا ازبکستان ہے۔ تاجکستان کی بڑی باؤنڈری چین کے ساتھ لگتی ہے۔ ازبکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لینڈ لاک ہے، مگر ان دونوں ملکوں میں روس اور چین کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ حیران کن طور پر روس نے اپنی چھوڑی گئی ریاستوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات کرنے شروع بھی کر دیے ہیں، جس کی اہم ترین وجہ امریکی اڈوں کو سینٹرل ریاستوں سے باہر کرنا۔ امریکہ کے لیے اس وقت سی پیک چین، روس، پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں میں مستقبل میں ایک بڑے بلاک اور اتحاد کی وجہ سے مشکل ہونے والی ہے۔ ان تمام ممالک کا دفاعی نظام اس معاہدے کے تحت ہوگا جو چین، روس، پاکستان اور دیگر ریاستیں کرنے جا رہی ہیں۔ S-400 بلکہ S-500 میزائل جیسا کوئی بھی سسٹم امریکی جنگی جہازوں کے ساتھ میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھے گا، مگر اس سے پہلے ان تمام ممالک کی حتی الامکان کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو جائے، طالبان اپنا حصہ لیں اور افغان حکومت کا حصہ بنے۔ دوستو، اس تمام صورتحال میں امریکہ اور اس کے حوالی بھارت کے لیے مشکل ہونے والی ہے۔ پاکستان فارمولہ اپنا رنگ دکھانے لگا ہے۔ دوستو، اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں امریکہ کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ سب یہ جاننے کے لیے کوشاں ہیں کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد یہ امریکی اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ ماہرین بھی اس وقت اپنے اندازوں سے آگے نہیں جا رہے۔ افغانستان سے نکلنے کے ٹھیک 2 دن پہلے پاکستانی ایئر بیس کے حوالے سے خبروں کا منظر عام پر آنا اور پھر ان خبروں کی تردید حکومت پاکستان کو کرنا پڑی۔ مگر یہ معاملہ اچانک کیوں اٹھا؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ یہاں مستقل طور پر افغانستان سے نکل کر اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے؟ کیا امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ اس خطے کے 3 ممالک یعنی پاکستان، چین اور روس کہیں معاشی دفاعی میدان میں یورپ اور امریکہ کو چاروں شانے چت نہ کر دیں؟ یورپ، امریکہ ان ممالک کے محتاج ہی نہ ہو کر رہ جائیں۔ کیا امریکہ کو اپنی معیشت ڈوبتی نظر آ رہی ہے؟ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔